جی پڑھ لیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ سولت خوبصورت بنائی ہے لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے دلوں نے تمہاری جانوں نے امرن بات فصبر جمیل بس صبر عمدہ عسى اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان یأتینی بہم جمیعا یہ لے گا ان سب کو میرے پاس. انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ جاننے والا حکمتوں والا ہے. وتولی اور حضرت یعقوب نے منہ موڑا عنہ ان سے وقال فرمایا یا اسفا ہائے افسوس یوسف پر علی یوسف پر وابیضت اور سفید ہو گئی عیناہ ان کے دونوں آنکھیں من الحزن غم کی وجہ سے فہو کظیم بس وہ گھٹتے رہے. قالوا کہا بیٹوں نے تاللہ اللہ کی قسم تفتأ تذکر اب مسلسل مسلسل یاد کرتے رہیں گے یوسف کو حتیٰ یہاں تک تکونا کہ ہوں جائے آپ حرضا انتہائی لاغر کمزور او تکونا یا ہو جائے آپ من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے. قال حضرت یعقوب نے فرمایا انما سوائے اس کے لیے اشکو میں فریاد کرتا ہوں بثی اپنی بے قراری کا وحزن اپنے غم کا الی اللہ کو واعلم اور جانتا ہوں میں من اللہ کے سے ما لا تعلمونہ جو تم نہیں جانتے. تو فرماتے یا بنی اے میرے بیٹو اذهبوا جاؤ تم فتحسسوا بس تلاش کرو پتہ کرو من یوسف اور اس کے بھائی کا ولا تیأسوا اور مت مایوس ہو من روح اللہ کی رحمت سے. انہ بے شک شان یہ ہے لا ییأسوا کہ نہیں مایوس ہوتا من روح اللہ کی رحمت سے الا القوم الکافرون مگر کافر لوگ. فلما بس جب دخلوا وہ داخل ہو گئے علیہ یوسف پر قالوا انہوں نے کہا ایھا العزیز اے عزیز مسنا پہنچی ہے ہمیں واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو اغدو تکلیف وجئنا اور لائے ہیں ہم ببضاعۃ پونجی مزجات نکمی ردی فاغفرنا الکیل بس آپ ہمیں دے دے پورا ناپ وتصدق علینا اور خیرات کیجیے صدقہ کیجیے ہم پر. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی بدلہ دیتا ہے المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو. قال حضرت یوسف نے فرمایا هل علمتم کیا تمہیں پتہ ہے ما فعلتموہ جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون جب تم کیا تھے نادان تھے. تم میں نے کہا تھا کہ تا حکم سائے تو نے کر ابھی کان پکڑو آج کان پکڑ کے کرے رہو کان پکڑ کے. قالوا تو انہوں نے کہا اِنَّكَ کیا بے شک آپ لَأَنْتَ البتہ یوسف ہیں. قال حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف میں یوسف ہوں وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے. قد تحقیق من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علینا ہم پر انہو
بے شک شان یہ ہے من یتقی کہ جو تقوی اختیار کرے ویصبر اور صبر کرے، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر نیکوکاروں کا۔ قالوا انہوں نے کہا بھائی تاللہ اللہ کی قسم لقد مطلب تحقیق آثرک اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی، آپ کو فضیلت دی ہم پر، وإن كنا لخاطئین اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب نہیں ہے کوئی ملامت علیکم تم پر الیوم آج کے دن، یغفر اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، هو ارحم الراحمین اور وہ بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ اذهبوا جاؤ تم لے جاؤ بقمیص ھذا میرا یہ کرتا فالقوه بس ڈال دو یہ علی وجہ ابی میرے والد کے چہرے پر، یأتی بصیر وہ آئے گا وہ لوٹ آئے گا دیکھتا ہوا، وأتونی اور لے آؤ بأہلکم اپنے اجمعین اپنے تمام گھر والوں کو۔ ولما اور جب فصلت العیر قافلہ ہو گیا جدا، قال تو کہا ابوہم ان کے والد نے انی بے شک میں لاجد البتہ پاتا ہوں ریح یوسف یوسف کی بو، لولا ان تفندون اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو۔ قال انہوں نے کہا تب اللہ کی قسم انکا بے شک آپ فی ضلالک القدیم اپنی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما بجب ان جاء البشیر کہ آیا خوشخبری دینے والا القاہ تو اس نے کھوٹا ڈالا وہ علی وجہ یعقوب حضرت یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیرا تو لوٹ آئے وہ دیکھتے ہوئے۔ قال کہا حضرت یعقوب نے الم اقل لکم کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں میں نے اللہ سے ما لا تعلمونہ جو تم نہیں جانتے۔ قال انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر لنا بخشش طلب کیجیے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین بے شک تھے ہم خطا کار۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ان قریب میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آبا الیہ ابا میرے خیال میں ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک اچھا جی۔ اب جناب والا باتیں چل رہی تھی کہ بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے یہاں سے نہیں جانا، لن ابرح الارض میں ادھر رہوں گا، تو باقی بھائی کنعان آ گئے اپنے والد کے پاس اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتا دی کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی۔ تو انہوں نے فرمایا قال بل صورت صور یصور تصویر باب تفعیل سے نا، تو مزین کرنا کسی چیز کو خوبصورت بنانا، تو فرمایا یہ تمہارے دلوں میں کوئی ایک بات بنائی ہے، میں نہیں مانتا کہ بنیامین نے چوری کی ہوگی۔ بنیامین میرا بیٹا ہے، بنیامین کی تربیت میں نے کی ہے، اس کو میں نے پالا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ چوری نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لہٰذا یہ بھی ایسے ہی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ادھر بھی فرمایا تھا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، سیم بعینی ہی وہی جملہ ادھر بھی ارشاد فرمایا بل سولت لکم انفسکم
امرا. سمجھ آ گیا. فصبر جمیل، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے. کیا ہے اس کی خبر؟ کیا ہے؟ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے جی، عرض کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. فصبر جمیل خیر، عمدہ صبر بہتر ہے، میں صبر کروں گا. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، عسى افعال مقاربہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. جب کسی محبوب فعل پر داخل ہو جائے تو اس میں امید پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ امید. امید نہیں، میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں یہ کیا ہے لفظ؟ امید. میم پر شد ہے، امید نہیں ہے. اور جب کسی مکروہ فعل پر داخل ہو جائے تو اس میں خوف پیدا کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، ان یأتینی بہم جمیعا یہ اس کے لیے خبر ہے. جمیعا بہم سے حال ہے. ٹھیک ہے. مجتمعین، تو یہاں پر کیا کہ لے آئیں گے ان سب کو. بہم جمع کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو یوسف پہلے گئے، بنیامین بھی چلے گئے، اور جو بڑے بیٹے تھے، بعض کہتے یہودا، وہ بھی رک گئے. 3 ہو گئے نا. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جمع کی ضمیر لائے، تو ان سب کو جمع کی ضمیر لائے ہیں. اور یوسف کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں. یوسف کو ابھی تک دل سے نکالا نہیں، ان کو ذہن میں یہی کہ وہ زندہ ہے، وہ آئے گا. اس لیے یہاں پر بھی جمع کی ضمیر لائے کہ وہ سارے آئیں گے. سمجھ آ گئی؟ انہ هو العلیم الحکیم. وتولا، تولا اصل میں کیا تھا جی؟ تولا باب تفاعل سے. ٹھیک ہے. تو یہاں متحرک مقبل مفتوح ہے آخر میں، تو قال با والے ضابطہ کے قاعدے کے مطابق اس کو الف سے بدل دیا، تولا ہو گیا. وتولا عنہ، حضرت یوسف نے ان سے اعراض کیا. وقال یا اسفا، اسفا یا اسف، اصل میں کیا تھا؟ تو اصل میں یہ تھا اسفیہ، اسفیہ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب منادا یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کو کتنی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی جی، سب کو پھر اولا تھا. آپ لوگوں کو اولا میں بیٹھنا چاہیے، اولا سے پھر شروع کرنا چاہیے، اور یاد ہے پھر ادھر پہنچنا چاہیے. آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا کام کرنا ہے. جی، منادا جب یا متکلم کے طرف مضاف ہو تو اس کو 4 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو تمام باتیں اولا کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس میں ایک طریقہ الف کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اسفا، اسفا الف کو الف کے ساتھ پڑھیں گے تو فا کے نیچے کسر خود بخود کیا ہو جائے گا؟ زبر میں تبدیل ہو جائے گا. اس لیے کہ الف اپنی ماقبل فتح چاہتا ہے، ورنہ الف رہ نہیں سکتا ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور بعض کہتے ہیں کہ آواز کو لمبا کرنے کے لیے فا کے نیچے جو ہے نا وہ کیا کر دیا؟ کسرے کو زبر دے دیا. تو اسفا یا پھر کیا ہو گیا؟ قالا والا با والا ضابطہ جو ہے نا وہ متوجہ ہو گیا، یا متحرک مقبل مفتوح، تو اس کو الف سے بدل دیا اسفا.
تو یہ ہے ہائے افسوس یہ علی یوسف پر، یوسف ابھی تک یاد ہے، یوسف نہیں نکلے، بلکہ کہتے ہیں کہ اشارہ مل چکا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے کہ یوسف زندہ ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی میرے حزن غم کی وجہ سے، وہ روتے رہے۔ وَابْيَضَّتْ کون سا باب ہے جی؟ ہاں افعلال ہے، ٹھیک ہے، افعلت، تو غم روتے رہے، زیادہ رونے کی وجہ سے گویا کہ آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، گویا کہ آنسو ہی ختم ہو گئے، اتنا رو۔ فہو قزیم، بس وہ گھٹتے رہے، قزیم صفت مشبہ ہے فاعل کے وزن پر، گھٹنا یعنی اندر جو ہے نا وہ گھٹنا، کسی کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا، کسی پر غصہ نہ نکالنا، کسی کے سامنے سوائے اللہ کے اور مخلوق کے سامنے اپنی فریاد نہ رکھنا، قزیم، یہ قزیم کا مطلب ہے۔ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، اندر ہی گھٹتے رہے اتنا عرصہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ قالوا تاللہ، تو بچوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتأ تذکر، ایسے میں لا تفتأ، لا محذوف، لا تفتأ، آپ نہیں ہٹیں گے، ذکر کرتے رہیں گے یوسف کے ذکر سے، ہٹیں گے نہیں، یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، لا تفتأ یہ جواب امر ہے کہ نہیں، جواب قسم ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ قسم کے بعد جب اس بات علامت نہ ہو، جب اس بات علامت نہ ہو، یعنی لام تاکید یا نون تاکید نہ، تو اس صورت میں قسم جو ہے وہ نفی پر داخل ہوتے ہیں۔ کس پر داخل ہوتی ہے؟ نفی پر، منفی پر۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات علامت ہے، اس لیے لا تفتأ، یہ جواب قسم ہے۔ تذکر یوسف کو یاد کرتے رہے کہ حتی تکون حرضا مضمحل، لاغر، انتہائی لاغر، انتہائی کمزور۔ سمجھ آنے کے لیے یا آپ کمزور ہو جائے بہت زیادہ، یا آپ ہلاک ہو جائے، یا مریں گے آپ، یا بس مرنے کے قریب ہوں گے۔ یہی ہے یوسف کے پیچھے۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں فریاد کرتا ہوں بثی اپنے بے قراری کی، و حزنی اور اپنے غم کی، اللہ بث یا بث، باب نہ سرا سے ہونا، کسی چیز کا بکھیرنا، پھیلانا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں تو اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، تمہیں کچھ کہا ہے میں نے؟ تمہیں کچھ کہا اللہ کے سامنے؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَهُ، اور میں جو جانتا ہوں اللہ سے، اللہ کے بارے میں تم نہیں جانتے، بس اب تم خاموش ہو جاؤ، تم آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وحی کے ذریعے سے اشارہ مل چکا تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہیں۔ یا بنیہ اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں پہلے۔ اذهبوا فتحسسوا، جاؤ تم تلاش کرو، ڈھونڈو۔ تحسس کہتے ہیں سمیں کھوج لگانا، ٹو لگانا، کھوج لگانا، پتہ کرنا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ حقیقت حال معلوم کرنا،
فتحسسوا من یوسف، کھوج لگاؤ تم یوسف کا، اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا من روح اللہ، ولا تیأسوا من روح اللہ، یأس ییأس ہمارا مایوس ہونا، رب رحمت، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ، انہ یہ ضمیر شان ہے، ہو انہ بے شک شان یہ ہے کہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کے رحمت سے مگر کافر قوم۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کافر مایوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک تو کافر جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے اس کو، اس کے پاس کوئی اسباب یا سامان تسلی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کے پاس تو بہت کچھ ہے، مسلمان کو تو ہر وقت امید میں رہنا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑا سامان ہے، تسلی کا سامان ہے، کس کے پاس؟ مومن کے پاس۔ اس لیے مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا فلما دخلوا علیہ، اب یہ تیسری دفعہ بھائی آ رہے ہیں، تیسری دفعہ جب وہ داخل ہوگا یوسف پر، قالوا یا یوسف سے کہا اے عزیز مسنا و اہلنا الضر، و اہلنا نا ضمیر جو مسنا میں ہے نا اس پر کیا ہے؟ عطف ہے، الضر فاعل ہے مسنا کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہنچی ہے ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے پھونجی ردی قسم کی، بضاعت موصول میں، مزجات اس کی صفت ہے، مزجات اصل میں کیا تھا جی؟ اصل میں تھا مزجواتن، مزجواتن، وہ متحرک مقام مفتوح، طالبہ والے قاعدے کے مطابق کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا، مسجاتن ہو گیا۔ اصل مادہ ہے زجوا، تو مفعات اس کا وزن ہے، تو یہ پونجی اب لائے ہے، اور وہ بھی ایسی ہی ہے، بس کسی کام کے نہیں ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اوفے اصل میں کیا تھا؟ اوفی، اوفی لنا، لیکن امر کی وجہ سے آخر سے یا جو حرف علت تھی اس کو علامت حرف علت کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ اوفی، افعل وزن ہے، اوفی پورا پورا میں نام دے دو پیمانہ، وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات بھی کیجئے، صدقہ بھی دیجئے ہمیں، یعنی جو اضافی آپ دیں گے، احسان کریں گے، وہ صدقہ ہی آپ کی طرف سے، پہلے بھی آپ نے ایسا ہی کیا ہمارے ساتھ، سمجھ آگے؟ پہلے بھی آپ نے احسان والا معاملہ فرمایا، اضافی ہمیں دے چکے ہیں، ابھی اضافی، یعنی وہ کھڑا ہے پھر بھی سویا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ سویا ہوا ہے۔ اچھا کہ شکل کیسے بنا رہا ہے؟ ابھی ایسے تھا، ابھی میں نے اس کو دیکھا ایسے گرنے لگا تھا، اب شکل کیسے بنا رہا ہے؟ ہاں نہیں جاگ رہا ہوں، یعنی کھڑے کھڑے وہ سویا ہوا ہے۔ یہ حال ہے، یہ حال وقت وقت اس کو دیکھتے رہنا، تو ہم اندازہ ہو جائے گا تو کہ سویا ہوا ہے کہ نہیں، سوتا ہے کہ نہیں، کھڑے کھڑے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایسی شکل بنا رہے کہ نہیں، میں تو جاگ رہا ہوں، میں تو نہیں سو جی، ہاں فنکار ہے، نہیں تو کہہ رہے ہیں بہت بڑا فنکار ہے، یہ فن اسی کو آتا ہے،
کھڑے کھڑے کیسے سونا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ہاں ہاں، تو ہم پر صدقہ بھی کیجیے، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہی ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو۔ جب یہ بات ہوئی تو اب وقت آیا، اب اللہ نے چاہا کہ اب فراق نہیں ہونا چاہیے، اب وصال ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا حل علمتم ما فعلتموه، ما موصول ہے، اس کی طرف زمین عائد ہوگی نا، یہی ہے کہ ما مصدر بنا ہے۔ قال هل علمتم فعلکم، کہ تم اپنے کرتوت جانتے ہو، جانتے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے۔ عزیز مصر نے یہ بات یوسف کا کلمہ کتوں کھڑیا، یہ کہاں سے نکالا؟ عزیز مصر کی زبان پر یوسف کا لفظ آ گیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات کی تو اب وہ ایسے دیکھ لگے، ٹھیک ہے، بدلہ تو ہے، بچہ تھا، بدلہ تو ہے، لیکن نقوش وغیرہ تو نہیں بدل، نقش تو نہیں بدلتے، وہ باقی رہتے، اور آواز بھی کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے، اور حسن تو تھا ہی۔ سمجھ آ گیا؟ تو قوم کا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سمجھ آ گئی کیا؟ اِنَّكَ، کیا بے شک آپ البتہ یوسف ہیں۔ اچھا، استفہام بھی ہے اور ساتھ تاکید بھی ہے۔ ان شروع میں کیا استفہام ہے؟ ان بھی تاکید کے لیے، لأنت میں لام بھی تاکید کے لیے، پر کاف ضمیر کے بعد پھر انت۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تاکید بھی ہے، لیکن بہرحال یقین کے ساتھ کہنا بھی مشکل ہے، اس لیے استفہام بھی ہے، لیکن بہرحال پتہ تو ان کو چل گیا کہ یوسف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، من یمن باب نصر سے، ہمارا احسان کرنا، مانانا تھا مانانا، اس سے مننا ہو گیا، مد والا قاعدہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ انہو، یہ بھی ضمیر شان ہے، جیسے وہاں پر انہو لا، ایسو یہ بھی ضمیر شان ہے۔ من یتقی و یصبر، یتقی و یصبر کیوں ہے؟ یہ تو یتقی ہونا چاہیے تھا، و یصبر ہونا چاہیے تھا۔ جی من شرطیہ ہے، شرطیہ کیسے معنی کیا کریں، کیا معنی کریں گے اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ ہاں، تو شرطیہ کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے جی؟ ہاں، ایک پہلے میں بتا چکا ہوں، نئی گل نہیں ہے، ایک پرانی بات ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو بتا چکا یہ من ہے موصولہ، لیکن متضمن معنی شرط، مرکش متضمن کا معنی تو شامل ہونا، من موصول ہے لیکن شرط کے معنی کو شامل ہے،
شرط والا معنی ادا کر رہا ہے، اس لیے یتقی و یصبر یہ مجزوم ہے دونوں، یتقی ہونا چاہیے تھا، ویصبر ہونا چاہیے تھا۔ فإن اللہ، اس لیے فا پر ان پر بھی فا داخل ہے، فا جزائیہ، تو فرمایا جو تقوی اختیار کرے، صبر کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکوکاروں کا اجر۔ قالوا، تو کہا انہوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ، آثر یؤثر اثار، ترجیح دینا، والذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، ترجیح دینا۔ لیکن یہاں پر ترجیح بمن فضیلت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہم پر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، وَإِن یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے، اسم اس کا موضوف ہے، آگے اس کی كُنَّا لَخَاطِئِينَ اس کے لیے خبر ہے، لیکن ہم ہی خطا کار تھے، تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنا قصور مان لیا، سمجھ آ گئی۔ تو آگے فوراً یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم، نہیں کوئی بات نہیں، آج کوئی ملامتی تم پر، بس بس بس، کوئی دھوکڑے نہیں سنائے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، تم اتنے ظالم تھے، تم نے نہ میرا خیال رکھا، نہ میرے والد کا خیال رکھا، نہ میرے والد کی عزت کا خیال رکھا، نہ میرے والد کی نبوت کا خیال رکھا، سمجھ آ گئی۔ پھر وہاں سے لے آئے، پھر مجھے پھینکا، قتل کرنے کی کوشش کی، پھر بیچا، مجھے غلام بنا کے مجھے غلام بنایا، اتنے تم سنگ دل تھے، کوئی بات نہیں کی، نہیں 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 کوئی گر نہیں، کوئی گر نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، سمجھ آ گئی، بس بات ختم، بات ختم، اتنی بڑی باتیں ختم ہو گئی، انہوں نے کہا بس ختم۔ لیکن ہمارے خاندان میں اتنی سی بات ہو جائے، اتنی سی بات، سال ہر سال تک اس کو دل میں رکھیں گے۔ بھائی سے کوئی بات ہو گئی، برداشت نہیں کر سکیں ہم، بھائی کے ساتھ بولے، ہم بہن، حتیٰ کہ والدین کے ساتھ، وہ کزن جو ہے نا اس کے ساتھ تو ویسے بھی، پھر ہم نے دیکھنا بھی نہیں اس کو، یہ ہمارے خاندان میں معاملات چل رہے، اتنی سی بات پر سال ہر سال بولتے بند، غمی خوشی میں نہیں جائیں گے۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا، قتل، اپنی طرف سے تو قتل کر چکے ہو، غلام بنایا، ایک آزاد کو غلام بنایا، غلامی تو ہے کہ اس وقت قتل سے بھی سخت تھی، سخت تھی، سمجھ آ گئی ہے، لیکن بس دل صاف، دل صاف۔ ہم دوست آپس میں ناراض ہو جائیں، ایک کلاس میں پڑھ رہیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، بولیں گے نہیں، تو اتنی سی بات پر اللہ، یہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی صفات یہ ہے، انبیاء کی صفات تو یہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا میرے کرتا لے جا، فالقوہ، اصل میں کیا تھا، فالقیوہ، ٹھیک ہے، رجوع لقد جاری ہو گیا، یہ آپ کو حذف کر دیا حرکت میں قبل، تو فالقوہ، ٹھیک ہے، اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، یأتی بصیرا، تو یأتی، یہ مجزوم کیوں، یأتی ہونا چاہیے تھا اس کو، ہاں یہ جواب امر ہے، اسے مطلب بصیرن حال ہے، یأتی میں جو ضمیر ہے اس سے، تو کرتا لے جاؤ، جی میرا یہ کرتا ڈال دو، کیونکہ جب جدائیگی ہوئی تھی تو اس وقت بھی بھائی کرتا لائے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ کرتا ہے دیکھ لو، لیکن کرتے کو کچھ نہیں کہا تھا اس وقت بھیڑیا نے،
اور لگتا ہے وہ جامعہ امدادیہ میں شیخ الحدیث تھا، وہ بھی بھیڑیا، اتنا اس کو بھی پتہ تھا کہ اس کو نہیں چڑھنا، یہ میرے کام کا نہیں ہے کھورتا چونکہ کھورتا میرے کھانے کا نہیں ہے، اس لیے اس کو کچھ نہیں کھانا، گوشت کھانا ہے بس۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ تو اب جب وصال ہوگا تو اب بھی کرتا لے جاؤ میرا۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں آئے؟ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، وَأْتُونِی کیا تھا اصل میں؟ ہاں، وَأْتِيُونِی بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے تمام گھروں والوں کو لے آؤ میرے پاس۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ نکل گیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا عیر کیا ہے؟ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ جب جدا ہوا یعنی مصر سے ابھی قافلہ نکلا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا شامل ہے، کرتا اس قافلے میں ہے، جو ہی وہاں سے نکلا قافلہ، قال ابو حضرت یعقوب نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، میں تو بے شک پاتا ہوں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، یوسف کی بو پا رہا ہوں میں، مجھے پتہ ہے یوسف کی خوشبو، جب وہ چھوٹا تھا میں اس کو پیار کرتا تھا، اس کو سونگھتا تھا، وہ خوشبو مجھے پتہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وہ خوشبو پا رہا ہوں میں۔ لولا ان تفندوا، اگر تم مجھ سے ٹھہرایا ہوا نہ سمجھو۔ فند یفند تفنید، کسی کو ضعیف العقل بتانا، اس کی عقل کمزور ہو گئی، تم یہ نہ کہہ دو کہ میں بہک کے باتیں کرنے والا ہوں، بہک کی باتیں کرنے والا، یہ نہ کہہ دو تو میں تو یہ پا رہا ہوں خوشبو۔ اللہ اکبر، اتنا عرصہ سال ہر سال یوسف علیہ السلام خود مصر میں رہے تو وہ خوشبو نہیں آئی حضرت یعقوب کو، ٹھیک ہے یوسف کی، اب کرتے کہ ابھی آ رہی ہے۔ جب جدا کی کنویں میں جو 3 دن گزارے، بالکل پاس ہے یوسف، خوشبو نہیں آئی، اب خوشبو آ رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے پیغمبر کا نا کہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن معجزہ پیغمبر کا اپنا فعل نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ صادر ہو جائے، نہیں، جب اللہ چاہتا ہے تب معجزہ صادر ہوتا ہے پیغمبر سے۔ تو اس وقت اللہ نے نہیں چاہا، اب اللہ چاہ رہا ہے، اب کرتے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قالوا، تو بیٹوں نے کہا تھا اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، وہ پرانی کو ماری پڑے، وہ پرانی باتیں ہیں جو بہت پرانی باتیں ہیں، نہیں ہے یوسف، بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، نہیں ہے وہ تو بھیڑیا بھی مر چکا ہوگا جو یوسف کو کھا چکا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر، القا والا، تو فلما، یہ لما جو ہے نا مشتی ہے، ان جاء البشیر القاہ علی وجہ، القا والا وجہ اس کے لیے جزائے اول ہے، فرتد بصیر جزائے ثانی ہے، ان جاء البشیر شرط ہے۔ فرماتے جب آیا خوشخبری سنانے والا، القاہ اصل میں کیا تھا؟ القایہ، یا متحرک مقبول مکتوب علیہ سے بدل دیا، القاہ تو ڈالا اس کرتے کو علی وجہہ، یوسف کے چہرے پر، فرتد بصیرا، یا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیرا، فرتدد کیا تھا اصل میں؟ فرتدد، پھر فرتدہ ہو گیا، مدہ والا قاعدہ جاری ہو گیا باب افتعال سے، بصیر حال ہے، فرتدہ میں ہوا ضمیر
ذوالحال اس سے تو لوٹ آئے، وہ دیکھتے فوراً بینائی چلی گئی تھی، کوڑتا ڈالا، فوراً بینائی آ گئی۔ یہ بھی معجزہ تھا، کیا تھا؟ یہ بھی معجزہ تھا دونوں پیغمبروں کا، دونوں پیغمبر ہیں باپ بیٹا۔ بعض کہتا ہے کہ خاص قسم کا کوڑتا تھا، وہ وہاں چلا آ رہا تھا وراثت میں، لیکن وہ بات مشکل ہے، اس لیے کہ جب کنویں میں ڈالا تھا ان کو تو کوڑتا ان سے اتارا تھا، تو کوڑتا کہاں سے آ گیا؟ سمجھ آ گیا، عام ہی کوڑتا تھا، بس معجزہ تھا دونوں پیغمبروں کا۔ بینائی آ گئی، یوسف کے پیچھے بینائی گئی تھی، یوسف آ گیا، بینائی بھی آ گئی۔ اب یوسف پہنچا نہیں ہے لیکن بینائی آ گئی، بینائی پہنچ گئی۔ قال الم اقل لک، انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمونہ، کہ میں جو جانتا ہوں اللہ سے تم نہیں جانتے۔ یہ بات کی تھی پہلے نا، یعنی یہ الفاظ بھی یہی تھے کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، بیٹوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، بخشش طلب کیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم یہ خطا کار تھے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یعنی دعا کیجئے کیا مطلب؟ ان سے کہا پہلے آپ اپنا دل صاف کیجئے ہمارے بارے میں، پھر آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ سمجھ آ گئے؟ اور آپ پیغمبر ہیں اللہ کے اور ہمارے والد ہیں، آپ جب دعا کریں گے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ امید زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ قبول فرمائے، امید زیادہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ قال، تو حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے، بے شک وہ غفور رحیم، بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم شفقت کرنے والا ہے۔ بعض روایتوں میں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انتظار تھا جمعرات کا انتظار تھا، جمعرات کو تہجد کے وقت کا انتظار تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دعا مانگوں گا، دعائے بخشش، جو گناہوں کی استغفار اس وقت کروں گا۔ ویسے بھی تہجد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن جمعرات کو جو تہجد کا وقت ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے اس وقت تہجد پڑھنی چاہیے۔ جمعے کو ویسے بھی آپ کو چھٹی ہوتی ہے، تو جمعرات کو اٹھو، ذرا جلدی اٹھ کے 1 گھنٹہ تہجد کو دو، کچھ ایک آدھ پارہ اس میں پڑھو، آدھا پارہ ایک پارہ تلاوت کرو، صبح سو جاؤ، پھر تہجد میں کھڑے ہو کر تلاوت کرو، لمبے لمبے سجدے کرو، 1 گھنٹہ تہجد کو دے دو کم سے کم۔ اس وقت دعائیں مانگو، اور حافظے کی قوت کے لیے کہ حافظہ قوی ہو جائے تمہارا، اس کا وظیفہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا تھا۔ حضرت علی نے یہ کہا تھا قرآن پاک کی آیات ڈھونڈنے کا کہ یہ بھولتی ہے مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ بتایا تھا، لمبی حدیث ہے، فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ لے اور اس کو جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیا کرے وظیفہ۔ تو بہرحال وہ وقت بہت قیمتی ہے، تو جمعرات کو تہجد پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ پھر صبح ویسے بھی جمعہ ہے، پھر آرام کر لو کچھ دیر۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ وآخر دعوانا، جی ادھر پیچھے آیا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی ملے تھے، اور آگے پھر آ گیا بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھائی تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے، یہ کیا معنی ہے؟
قالوا إنك لأنت يوسف، یہ ادھر جو سوال کر رہے ہیں بھائی کر رہے ہیں جی جواب دے رہے ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام. پھر آگے نہیں دیکھیں وہ بھائی تھے. قال ابو آپ کے اصل میں ابو کہہ رہے نا، قال ابو انی لاجد ریح یوسف. ضروری نہیں ہے، اچھا سوال کیا، ضروری نہیں ہے کہ یہ ابو سے مراد ان کے وہ براہ راست بیٹے ہوں. کہا جاتا ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے نا ٹوٹل، تقریباً 300 لوگوں پر ان کا ایک خاندان مشتمل تھا. تو یہ پوتے پڑ پوتے نہ کڑ پوتے سے کڑ پوتے آخر پڑ پوتے، یہ سب کو ابو، یہ سب کے ابو تھے نا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو بچوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ سارے بھائی نہ گئے، کچھ ادھر ہو کچھ ادھر ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ پوتے جو ہے نا، جو دادا ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی ابھی کہتے ہیں نا. تو بہت بڑا خاندان تھا. انہوں نے کہا یہ وہ تو ہم ادھر بات کر چکے ہیں نا، وہ تفصیل کی بات ادھر ہو چکی ہے، ادھر بات ہو چکی ہے، اس پر ہم بات کر چکے تفصیل. کیا ہو جائے؟ کیا کون سا فائل بن جائے؟ نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں. وہ تو جب وہ عطف کرتے ہیں پھر ہے، جب عطف کرتے پھر عطف تو ہے نہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پھر تفسیر میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی. شاہ ٹائم ختم ہو گئے.